کبھی ہم فجر میں آئے نا تو یہ مسئلہ یاد رکھیں، فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، فجر کے بعد کوئی نماز نہیں، نہ تو فجر سے پہلے جو 2 رکعت سنت ہے نا اس سے وہ چھوڑ کر دوسری نماز نہیں پڑھ سکتے، فجر نہ تو بعد میں پڑھ سکتے ہیں نہ تو پہلے پڑھ سکتے، 2 سنت کے علاوہ۔ آپ ظہر میں آئے تو ظہر میں کبھی ہماری نماز جو چھوٹی ہے قضا اس کو ادا کریں، یا اللہ وہ جو فلاں چھوٹی ہے وہ ادا کرتا ہوں، ظہر میں ظہر کی ادا کریں، عصر میں عصر کی ادا کریں، اس طرح معمول بناتے جائیں نا تو کم ہوتی جائیں گی ہماری نمازیں، جیسے کم ہوتی جائیں گی رب کی رضا حاصل ہوتی جائے گی، خیر و برکت ہوگی، ہم جو تنزلی میں پڑے ہوئے ترس رہے ہیں، مصیبتیں ہیں بلائیں ہیں وہ ساری دور ہوگی، یہ طریقے ہیں آسان طریقے ہیں، ہم کہاں وہ بندشوں پر پڑے ہوئے ہیں، ہم جا کے درگاہ میں میخ مار کے آ رہے ہیں، کیا وہ کوسی درگاہ وہ ہنگر کٹا، ایک مرتبہ گیا میں واپس بھاگ کے آ گیا، وہ درخت پہ دیکھ رہا ہوں وہ اتنے میخ لگے ہیں ایسا لگ رہا ہے کوئی مطلب پورے وہ تالا ڈالتے ہیں، اس سے پوچھو کیوں، میں فلاں کو زبان کو ڈال سو گتا کیا ہے، اب بتاؤ دوسروں کی زندگی میں تالا ڈال رہے ہو تو اپنی زندگی کا تالا کھلا رہے گا؟ مالک ہے وہ سب دیکھ رہا ہے، لوگوں کی نظر سے چھپ سکتے ہو خدا کی نظر سے کبھی نہیں چھپ سکتے، ذرہ ذرہ دیکھ رہا ہے، دوسروں کے لیے دعا کرو، تکلیف دے رہے نا اس کے حق میں دعا کرو، یا اللہ اسے ہدایت دے، تکلیف جو دے رہے نا اسے دعا کرو، میرے مصطفیٰ پر جو پتھر مارتا تھا نا جبرائیل آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کہتے بستی پلٹا دوں گا، بستی پلٹا دوں گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جبرائیل ایسا مت کرنا، مجھے اس سے نہیں تو اس کی نسلوں سے ایمان کی خوشبو آتی ہے، اس سے میں معاف کر دیتا ہوں، ان لوگوں کو کیا کر دیتا ہوں معاف فرما، تو وہ عادت بنائے نا ہماری، یہ عادت بنائے، ہمارا معاشرہ بھی اچھا ہوگا، ہم بھی اچھے ہوں گے، گھر میں برکتیں بھی ہوں گی، سب ہوگا، ہم اس کے بجائے انہیں گیا تو اس کا ٹانگ کھینچنا، انہیں گیا تو اس کا ٹانگ کھینچنا، ہم ایک دوسرے میں فائٹ میں ہیں، جھگڑے میں ہیں، کامیاب اس لیے نہیں ہیں، ہم خود کا سوچ رہے ہیں، دوسرے کا کسی کا نہیں سوچ رہے، بس یہ عادتیں لائے، ورنہ یہ عادتیں لائے نا ایسے ہوں گی، ایسے حالات پیدا ہوں گے نا قسم خدا کی ہمارے جنازے میں بھی جو بھی آئے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی، وہ رحمتیں ہیں اللہ کی۔ بس آخری بات بتا دیتا ہوں، آخری بات، ایک بچی تھی قرآن کی تلاوت کرنے میں اسے بڑی لذت حاصل ہوتی تھی، اس نے قرآن سیکھا، اس کی شادی ہو گئی، شادی کے بعد شوہر سے کہا کہ ایسا کیجئے میں قرآن پڑھانا چاہتی ہوں، میری تمنا ہے آپ تھوڑے سے بچوں کو جمع کر دے دیں گھر میں ان کو قرآن سکھاتی ہوں۔ شوہر بھی بڑا اچھا تھا، ہر کوئی ماننے کا تھوڑی نا، وہ بھی اچھا تھا، اس نے کہا صحیح بات ہے تم نے بہت اچھی سوچی ہے قرآن پڑھانے کی، اور اس نے محلے کے جو بچے تھے اس کو جمع دیا، جمانے کے بعد ان کی ساری زندگی، وہ عورت ضعیف ہو گئی لیکن ساری زندگی قرآن پڑھانے میں لگا دی۔ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضور نے فرمایا تم میں سب سے بہتر، میں اگر کہوں نا آپ بہتر ہو آپ خوش ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ خوش ہو رہے مفتی صاحب مجھے اچھا بول رہے ہیں، مفتی صاحب کیا بول رہے ہیں اچھا بول رہے ہیں، خوش ہیں، چند لوگ تو یہی چاہتے ہیں حضرت کی نظر میں اچھا ہو جاؤ، ہماری نظر میں نہیں بھی خدا کی نظر میں اچھا ہونا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، میں کسی کو کہہ دوں اچھا تو لوگ سوچیں گے مجھے اچھا بول دی، ارے سرکار جسے اچھا بولے تو وہ کتنا اچھا ہوگا۔ حضور فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے، سب سے اچھا ہے حضور فرماتے ہیں۔ تو وہ قرآن پڑھتے رہی، ساری زندگی ضعیف ہو گئی۔ ان کے گاؤں میں ایک کفن چور تھا، کیا کرتا تھا کسی کا انتقال ہوتا تو کفن چرا لیتا تھا وہ۔ اس نے شوہر سے اپنی بیوی نے کہا ایسا ہے جو کفن چور ہے اس کو پکڑ کر لاؤ۔ بیوی سے جب شوہر سے کہا تو شوہر نے پوچھا کیوں؟ کہا میرا انتقال ہونے والا ہے، میں اس کے بات کرنا چاہتی ہوں کہ وہ میرا کفن نہ چرائے، میں بڑی عزت اور پارسا کی عورت ہوں، میرا کفن نہ چرائے۔ ٹھیک ہے، شوہر بلا لایا اس کفن چور کو، بڑا مشہور تھا کفن چور گاؤں میں، اس کو پکڑ لایا،
اس کو ایک طرف بٹھایا، پردہ ڈالا، اس طرف عورت بیٹھی، ضعیف عورت تھی، ویسے تو بغیر پردے کی بھی جو شہوت نہیں عورت، اس سے ملاقات کی اجازت، یعنی سلام کی اجازت ہے، بوڑھی عورت سے پردہ ڈال کر بات چیت ہوئی تو وہ ضعیف عورت نے کہا کہ جو تجھے کفن کی قیمت ملتی ہے وہ مجھ سے لے لے، وہ کیا لے لے؟ مجھ سے لے لے، لیکن کفن مت چرانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، 5 دینار آپ دے دیں مجھے۔ کتنے دینار؟ 5 دینار۔ شوہر سے کہا آپ 5 دینار دے دیں، تو شوہر نے 5 دینار دے دیا۔ اب وہ 5 دینار لے کے کفن چور گھر پہنچا نا، تو اس کی بیوی نے کہا کیا ہوا، کیوں بلائے تھے؟ کہا ایسی بات نہیں، انہوں نے جو بلایا وہ کفن کے پیسے دے دیے اور یہ وصیت کی کہ کفن مت چرانا۔ بیوی نے کہا تم نے سودا گھاٹے کا کیا۔ کیوں؟ یہ بڑے جو لوگ ہوتے نا، یہ بڑا قیمتی کفن ڈالتے ہیں، کیا بڑا قیمتی کفن ڈالتے ہیں، اور تجھے جو ہے 5 دینار میں ٹال دیا گیا ہے۔ تو ایسا کر، ان کی بات مت مان، جا جنازے میں، جب انتقال کر جائے تو جنازے میں جانا، اس کو کہاں دفنا رہے ہیں دیکھ کے آنا، زیادہ پیسہ ملے گا۔ وہ شوہر کہنے لگا وہ بیوی کی باتیں کبھی سننا نہیں کہتی، نہ ہنستے چھے سننے کے سننا سو، یہ چاندی کی باتیں سن رہے پوری خرابی چھے۔ تو پھر بیوی کی بات پہ آ گیا، شوہر کہنے لگا ایسی بات ہے، تو صحیح کہہ رہی ہے، کیونکہ وہ زہر ڈالنے میں دیری نہیں لگتی عورت کو۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ ہوتی ہیں پارسا بھی ہیں، نیک عورتیں بھی ہیں جو اپنے سارے خاندان کو سنبھالتی ہیں، لیکن کچھ ایسی بھی ہیں زہر ڈالنے میں تاخیر نہیں لگتی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کا ضرور چراؤں گا۔ اب تھوڑے دن کے بعد انتقال ہو گیا وہ ضعیف عورت کا، جنازے میں گیا، جنازہ پڑھ لیا اور گیا۔ چور کا کام کیا ہے، پورا دیکھتا کہاں کہاں دفنا رہی کدھر۔ جنازے میں گیا سوچ کے کون ہے یہ بتاؤ؟ جنازے میں گیا ہی وہ نماز پڑھنے کے ارادے سے نہیں، نماز پڑھنے کے ارادے سے گیا، چوری کی پوری نیت ہے اس کی۔ نماز بہرکیف آیا تو اب چوری کی وجہ سے آیا تو نماز، وہ چپلا چرانے والا ہوتا نا مسجد میں، اس کی نیت اصل میں نماز پڑھنے کی نہیں رہتی، اصل میں چپل کی نیت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کہتا کو سے چپل اچھے ہی کہتا، اس کی نگاہ، اس کا دل، اس کی کشش پوری چپل پہ لگ کو رہتی ہے۔ امام صاحب ادھر پورے کھڑ جاتی نہیں، انہیں پیچھے صف میں کھڑ کو رہتا، لاسٹ کی لائن میں، آخری صف میں۔ جیسے سجدے میں گئے انہیں باہر۔ چپل چوروں کا واقعے ہیں، قصے ہیں، یہ سب ایسے چراتے ہیں یہ لوگ۔ جیسے صاحب سب سجدے میں رہتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا، وہ چپل لے کے بھی چلا جاتا۔ اس کا مقصد نماز نہیں ہوتا۔ تو یہ آیا نا، یہ جنازہ پڑھنے کے لیے چور، کفن چور، اس کا مقصد چرانے کا تھا، لیکن پڑھ لیا، نماز آ گیا تو پڑھ لینا ہے، پڑھ لیا۔ قبرستان گیا، کہاں دفنا ہے دیکھ لیا، رات میں آیا، تھوڑا لے کے پورا تیار لے کے آیا، اور بیچ قبرستان، قبر کے بیچ میں صرف کھودتا تھا وہ، وہاں سے ہٹا کر، پوری قبر نہیں کھودتا تھا، ہٹا کر صرف وہاں سے کفر کھینچ لیتا تھا، کفر کھینچ کر بھاگ جاتا۔ وہاں کھودا، وہ کھود کے ہاتھ ڈالا، کھینچنا چاہ رہا تھا، واپس نہیں آیا، ہاتھ واپس نہیں آیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہ جو اندر ضعیف عورت لیٹی ہوئی، انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا ہے اس کا۔ قبرستان میں کوئی ہاتھ پکڑ لے پھر حالت کیا ہوگی؟ اب تو وہ بیچارہ پہلی مرتبہ ہوا اس کے ساتھ، بڑا گھبرا گیا، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا۔ لیکن انہوں نے کہا گھبرانا مت، مجھے شرم اس بات کی آ رہی ہے کہ ایک جنتی ہو کر جنتی کا کفن چرا رہا ہے۔ کیا ہوا؟ ایک جنتی ہو کر جنتی کا کفن چرا رہا ہے۔ ہوش اڑ گئے اس کے، ہوش اڑ گئے۔ کہا یہ بات اس نے کہی، حیرت سے کہی کہ میں جانتا ہوں آپ تو جنتی ہیں، لیکن میں کیسے جنتی ہوں، میں کیسے جنتی ہوں؟ اس عورت نے کہا مجھے قرآن سے اتنی محبت ہے کہ رب نے مجھ سے محبت کر لی، قرآن سے اتنی محبت، رب نے مجھ سے محبت کر لی، اور اس محبت کے بدلے میں رب نے فیصلہ فرمایا جو جو میرے جنازہ پڑھ کے گیا سب کی مغفرت ہو گئی۔ جنازہ جو جو پڑھ کے گیا ان سب کی مغفرت ہے۔ اب تو جنازے میں تھا، تیری بھی مغفرت ہو چکی ہے، تیری بھی مغفرت۔ نیت پاک نہیں تھی تب بھی
دیکھیں رب کی رحمت، دیکھیں رب کی رحمتیں ہیں نا، یہ بہانہ تلاش کرتی ہیں بندے کی مغفرت کے لیے، اسے بخشنے کے لیے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نیک جو ہوتے ہیں ان کے وسیلے سے کبھی ہماری تقدیریں بدل جاتی ہیں، کبھی ہماری تقدیریں بدل۔ لگے رہیں اس طرف، نگاہیں لگائیں، جس طرح سے آپ کو اچھا محسوس ہو اس طرح سے رب کی بارگاہ میں مانگیں۔ ایسا نہیں، وہ آدم علیہ السلام کو زبانیں سکھانے والا ہے، زبان آدم علیہ السلام کو سکھانے والا ہے۔ کون سی زبان رب کو نہیں معلوم؟ کیا ہر دن میں دعا کرنا نہیں، کنڑا میں دنیا کی کون سی زبان آپ کو آتی ہے؟ بس درد ہونا چاہیے۔ کیا ہے؟ درد ہونا چاہیے۔ اگر دعا کے لیے زبان کی ضرورت ہوتی تو گونگے کی دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ دعا کے لیے زبان کی ضرورت نہیں ہے، آنکھوں سے آنسو، دل سے درد کی ضرورت ہے۔ یہ دو چیزیں ہونا تو اندھے کی بھی دعا قبول ہو جائے اور گونگے کی بھی دعا قبول ہو جائے۔ بس اس طریقے سے آج جب اٹھیں گے تو انشاءاللہ پاک اور طاہر ہو کر ہم اپنے گناہوں سے اٹھائیں گے۔ بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کے گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرمائے۔ ہماری اس محفل میں ہم سے بولنے میں کوئی خطا، کوئی غلطی واقع ہوئی ہے تو رب معاف فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب